نہ کریں اور خود بخود آپ کے نامہ اعمال میں فرض اعمال لکھے جائیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا۔ فرض اعمال اگر آپ نہ کریں گے تو وہ قضا میں شمار ہے، زندگی کے کسی بھی ایام میں آپ ادا کریں گے۔ یہاں مراد نفلی عبادات ہے، نفلی اعمال ہیں جو انسان آزادی کے ساتھ عام دنوں میں کرتا ہے۔ جب وہ اعتکاف میں ہو جاتا ہے تو بہت سے اعمال وہ نہیں کر سکتا، نیکی کے کام نہیں کر سکتا۔ نماز جنازہ پڑھنا ہے، مریض کی عیادت ہے، سلام دینا ہے، سلام لینا ہے، جواب دینا ہے، یہ تمام وہ اعمال ہیں جو عام طور پر کھلے عام انسان اچھے اعمال کر لیتا ہے، لیکن حالت اعتکاف میں وہ نہیں کر سکتا، تو پھر بظاہر تو یہ محرومی ہو گئی۔ تو اس محرومی کو دور کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انه المعتکف الذنوب ویجرى له من الاجر كاجر العامل الحسنات كلها۔ معتکف کے لیے وہ تمام اعمال لکھے جاتے رہتے ہیں جو اعمال وہ حالت غیر اعتکاف میں کیا کرتا تھا، یعنی وہ نفلی اعمال کرتا رہتا تھا۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اعتکاف کرنا یہ سنت ہے نا، تو مطلب یہ ہوا کہ جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کی اور نیکیوں میں کبھی کمی نہیں آتی ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب پر اتباع کرنے کی وجہ سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے صدقے میں اسے سنت کی وجہ سے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اعمال بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں جہاں اعتکاف کی فضیلت موجود ہے وہیں سنت کی فضیلت بھی موجود ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا یہ بھی ایک اچھی طرح یاد رکھیے، ایک بات اور ہے، اچھا وہ انشاءاللہ ہم آخر میں بیان کر دیتے ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہو گئی۔ اچھا یہ فضیلت ہے اعتکاف کرنے والے کی، جو اب اعتکاف کی تو کئی قسمیں ہیں نا، واجب بھی ہے، سنت مؤکدہ بھی ہے اور نفل بھی ہے۔ آپ جس اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یعنی ماہ رمضان کی آخری عشرہ میں جو اعتکاف 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اعتکاف عام دنوں میں وہ نفلی اعتکاف ہے۔ تو اب بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی مجبوری ہے، شرعی مجبوری ہے، وہ 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کر سکے۔ جب وہ یہ ساری فضیلت سنیں تو ان کا دل چھوٹا ہو کہ یہ کاش کہ مجھے بھی اگر فراغت ہوتی، مجھے بھی اگر وقت ملتا، میں بھی اعتکاف کرتا۔ یہ بہت ہی بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی دھرنا ڈال کر بیٹھے اور اللہ کا مہمان بن جائے، تو اس کے دل میں یہ خواہش آئے کہ کاش کہ میں بھی بیٹھتا 10 دنوں کا، لیکن میں تو نہیں بیٹھ سکتا، تو میں ان اعمال سے، میں ان نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی محروم نہیں کیا، فرمایا 10 دنوں کا جو اعتکاف کرتے ہیں ان کی تو الگ سی فضیلت ہے ہی، لیکن اگر ایک دن کا بھی کوئی اعتکاف کر لے گا جو نفلی اعتکاف ہوگا وہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ اس کا رسول اللہ عز و جل اسے بھی اجر و ثواب دے گا۔ اور وہ اجر و ثواب کیا ہے؟ وہ اجر و ثواب یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی۔ اس حدیث کو بھی امام طبرانی نے نقل کیا اور حاکم نے مستدرک میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا۔ فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس شخص نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، تو اللہ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں 3 وادیاں بنا دے گا، اور ہر ایک وادی کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ جہنم سے، جہنم کی آگ سے اتنا دور ہو جائے گا۔ جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق ابعد مما بین الخافقین، اللہ 3 وادیاں بنا دے گا اور ہر ایک وادی کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اتنا دور ہو جائے گا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے سال کے کسی دن کے، کسی مہینے کے کسی دن میں بھی ایک دن کا مسجد میں اعتکاف کرے گا، اللہ اس کو یہ فضیلت دے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت یہاں جو لوگ ماہ رمضان میں بیٹھے ہیں، جب ایک عام انسان ایک دن کا اعتکاف کرے، ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا اعتکاف کرے، اسے اس قدر فضیلت دی جاتی ہے کہ جو ماہ رمضان میں اعتکاف کر رہا ہے وہ کس قدر فضائل کا حامل ہوگا، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی مصروفیات زیادہ ہے، آپ 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کر سکے، تو پھر بھی دل چھوٹا
ایسا مت کیجئے، ایک دن کا بھی اعتکاف کر لیجئے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت کچھ ہے کہ اللہ 3 خندقیں حائل کر دے گا، اسے اتنا دور کر دے گا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 وادیاں ہوں گی، یعنی وہ جہنم سے بہت دور ہو جائے گا۔ اور جہنم سے دور کا ایک صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے جنتی دے دے گا، اللہ اسے جنتی قرار دے دے گا، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ایک ہو گئی۔ دوسری حدیث جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، عن علی بن حسین عن ابیہ، یعنی حضرت امام زین العابدین نے اپنے والد امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور انہوں نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جو ماہ رمضان میں اعتکاف کرے گا تو اس کا ایک دن کا اس کا 10 دنوں کا اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے ماہ رمضان میں، یعنی 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نفلی اعتکاف کا بھی ثواب۔ 2 حدیث ہو گئی۔ تیسری حدیث جس کو امام حسن البصری نے روایت کی، قال، آپ نے فرمایا، للمعتکفی کل یوم حجۃ، معتکف کے لیے ہر ایک دن ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ 3 احادیث ہیں، اس میں بعض احادیث میں ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بعض احادیث میں ماہ رمضان کے علاوہ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اعتکاف کریں گے تو انہیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ لہذا ترغیب اب یہ ہے کہ جو اعتکاف کر رہے ہیں وہ اچھی طرح خوش دلی کے ساتھ اس کے ثواب کو دیکھتے ہوئے اعتکاف کریں کہ اور یہ نیت رکھیں کہ آپ اعتکاف کی حالت میں ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جن نیکیوں سے آپ محروم ہیں، جو نیکی آپ اعتکاف کے علاوہ کیا کرتے تھے، نوافل نیکی، نفلی نیکی، اگر آپ محروم ہیں تو یہ محرومی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی شان کے لائق یہ بات ہے۔ اللہ بڑا ستار و غفار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف سے اللہ اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ جو عمل نہ بھی کر رہا ہو اس کے عمل کا اجر و ثواب بغیر کیے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس سے کئی فضائل معلوم ہوئے، معتکف کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور پھر سنت پر عمل کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی۔ تو کہتے ہیں نا کہ اگر سنت پہ عمل کر لیا جائے تو خود بخود فرض اور واجب پہ بھی عمل ہو جاتا ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر و بیشتر علماء سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، زور دیتے ہیں، اس لیے کہ پہلے سنت چھوٹتی ہے، پھر واجب، پھر فرض، پھر آہستہ آہستہ انسان تمام اعمال چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا اگر سنت پہ ہی عمل کر لیا جائے تو سارے اعمال ایک جگہ جمع رہتے ہیں، سارے اعمال یکجا رہتے ہیں۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ اعتکاف کیجئے اور خوب اچھی طرح عبادات کیجئے، ریاضتیں کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کا خوب اہتمام کیجئے، خوب دعائیں کیجئے۔ معتکف سے اللہ رب العزت کی رحمت بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ہر ایک کے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی دعائیں قبول فرمائے ماہ رمضان کے صدقے طفیل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔